اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ سورۃ البقرہ آیت 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی تبدیلی میں اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کی قدرت کے بہت سارے اللہ نے اپنی قدرت اس آیت کریمہ میں بہت ساری بیان فرمائی ہے۔ قدرت کے بہت سارے نمونے ہمیں اس آیت مبارکہ کے اندر مل جائیں گے، اور قرآن مقدس کی یہ وہ آیت ہے کہ جس آیت کے اندر اللہ نے سب سے زیادہ قدرت کی باتوں کا ذکر فرمایا، ورنہ کسی آیت میں آپ کو آسمان کا ذکر ملے گا، زمین کا ذکر ملے گا، ہوا کا ذکر ملے گا، لیکن اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کا اللہ نے اسی ایک آیت میں ذکر فرما دیا۔ سب سے پہلے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہے اپنے بندوں کو کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے، معبود حقیقی نہیں مانتے، دراصل ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو آسمان ہے، زمین ہے، رات ہے، دن ہے، یہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، یہ ساری اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، لیکن لوگوں نے اپنے اپنے الگ الگ معبود بنا لیے، الگ الگ خدا بنا لیے، ایک اللہ کو چھوڑ کر وہ دیگر معبودوں کی طرف جو باطل ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی طرف وہ چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش یہ ایک نشانی ہے، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ جب رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، جب دن کا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ یہ رات و دن میں جو تبدیلی ہو رہی ہے، آخر یہ کون کر رہا ہے تبدیلی؟ کس کے کہنے پر یہ تبدیلیاں ہو رہی ہے؟ تو یہ نشانی ہے کہ یہ اللہ کے حکم پر تبدیلی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور نشانی، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے۔ آخر ایک کشتی ہے، وزندار ہے، نہ جانے کتنے ٹن اور کتنے من کی وہ کشتی ہے، وزندار ہے، لیکن پھر بھی وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے۔ کشتی ہو، جہاز ہو پانی کا، وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے، آخر وہ ڈوب نہیں رہی ہے، کس کے حکم پر؟ اللہ کے حکم پر۔ اور کیوں نہیں ڈوب رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ بما ينفع الناس، اس لیے کہ وہ کشتی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، اس لیے نہیں ڈوب رہی۔ تو پتہ چلا اگر کوئی چیز اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو اللہ اس چیز کو ڈوبنے نہیں دیتا، برباد نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر ہم بھی اللہ کے بندوں کی مدد کرنے لگ جائیں گے، ان کو فائدہ پہنچانے لگ جائیں گے، تو بھلا ہمارا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم بھی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں تو ہمارا بھی کاروبار نہیں ڈوب سکتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتی میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا
پھر اس کے ساتھ مردہ زمین کو زندگی بخشی۔ اب یہ پانی بھی اللہ کی قدرت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اللہ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے، جب وہ پانی زمین پر آتا ہے تو وہ زمینیں جو مردہ ہو چکی تھی، جن کے اندر کھیتی اور کھلیان نہیں اگ سکتے تھے، جن کے اندر پودے نہیں اگ سکتے تھے، لیکن جب وہ آسمان سے اللہ بارش کو نازل کرتا ہے تو وہ مردہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کے ذریعے زندگی عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے۔ آپ دیکھیے کتنی ہزاروں کی تعداد ہے جانوروں کی، الگ الگ قسمیں آپ کو نظر آئیں گی جانوروں کی۔ اگر ہم صرف سمندر کے اندر رہنے والے جانوروں کی اگر قسموں کو اگر دیکھ لینا تو ہم حیران ہو جائیں گے، اتنی قسمیں مچھلیوں کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر زمین کے اندر اللہ نے کتنے جانور پھیلائے ہیں۔ تو سوچ لیجئے یہ ساری قدرتیں جو ہے یہ اللہ ہی کی تو ہیں۔ جو اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، انسان نے اتنا بڑا ہوائی جہاز تو بنا لیا، لیکن کیا اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ چھوٹی سی چونٹی بنا سکتا ہے؟ انسان نے لمبی لمبی ٹرینیں تو بنا لی، لیکن کیا اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ ہاتھی بنا سکتا ہے یا کوئی جانور بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ نے جتنا چاہا انسان اتنی ہی ترقی کر پایا ہے، اس سے زیادہ وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہم نے زمین پر پھیلائے ہیں یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے۔ بھلا ہے کوئی انسان جو بکری پیدا کر سکتا ہو؟ ہے جو انسان جو اونٹ پیدا کر سکتا ہو؟ ہے کوئی انسان جو ہاتھی میں روح اور اس کے اندر جان پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی ہے۔ اور اس کے آگے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ہواؤں کی گردش، یہ سب اللہ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ یہ ہواؤں کی گردش جو ہے، کبھی ہوا اس طرف سے چلے گی، کبھی اس طرف سے چلے گی، یہ ہواؤں کی گردش ہے، انہیں کون حکم دے رہا ہے اس طرح کرنے کے لیے؟ اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ ہوا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے جراثیم کو ختم کر دیتا ہے۔ ورنہ ایک انسان ہے جس نے اپنی ناک سے سانس چھوڑی، نہ جانے کتنے جراثیم اس کے ناک کے ذریعے ہوا کے اندر پھیل گئے۔ ابھی کورونا جب آیا تھا تو ہم سب ماسک لگا رہے تھے نا، کیوں لگا رہے تھے؟ کہ انسان جب اپنے ناک کے ذریعے آکسیجن کو باہر نکالتا ہے تو اس کے اندر کئی جراثیم آ جاتے ہیں، اور پھر وہی جراثیم دوسروں کو لگتے جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے ماسک لگا رہے تھے۔ لیکن آپ سوچئے تو صحیح، اتنے کروڑوں لوگ ہیں دنیا کے اندر، سانس لیتے ہیں چھوڑتے ہیں، کتنے جراثیم ہوا کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر وہ ہواؤں کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہے، وہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے، اور جب دوسرا انسان سانس لیتا ہے تو وہ ہوا اس انسان کے لیے تر و تازہ بنا دی جاتی ہے۔ یہ قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن کون ہے جو اس کے اندر غور کرے گا؟ کون ہے جو اس کے اندر عقل لگائے گا؟ کون ہے جو اس کے بارے میں سوچے گا؟ اگر بندے سوچنے پر لگ جائے اللہ کی قدرت کیا ہے، تو اگر ہم زندگی بھر صرف اللہ کی قدرت پر اگر شکر ہی ادا کرتے رہے تو ہمارا شکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اتنی اللہ کی قدرتیں ہیں۔ جو جن چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ان میں سے آگے فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے۔ اب وہ بادل جو ہے آسمان اور زمین کے درمیان حکم کے پابند ہے۔ اگر کوئی وزندار چیز ہوگی تو وہ تو زمین کی طرف آئیں گی نا، گریوٹی کی وجہ سے، لیکن آسمان جس کے اندر اتنا پانی بھرا ہوا ہے موجود ہے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ زمین اور آسمان کے درمیان کیسے معلق ہے، کیسے کھڑے ہوئے وہ بادل؟ حالانکہ ان کو گریوٹی کی وجہ سے تو نیچے آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہاں پر کھڑے ہیں، معلق ہے، اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وہ بادل جو زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا حکم کا پابند ہے وہ اللہ کا۔ اور اس کے بعد کیا کہا
لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہے۔ جتنی چیزوں کا ذکر کیا، زمین ہو، آسمان ہو، بارش ہو، بادل ہو، اور پھر اس کے علاوہ جہاز ہو، اس کے علاوہ جانور ہو، یا پھر بادل ہو، یہ تمام جو نشانیاں بیان کی گئی ہے، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ لآیات لقوم یعقلون، کہ ان سب میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو اب اگر کوئی اس نشانی کو پہچانتا ہے یا پہچانے گا تو اس کا مطلب ہے وہ عقل مند انسان ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ نشانیوں کو پہچانتا نہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس تو عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ نشانیاں تو عقل مندوں کے لیے ہے، اللہ کی آیات جو ہے وہ تو عقل مندوں کے لیے ہے۔ جو انسان پہچان لے گا ان نشانیوں کو اور اللہ کو ایک مانے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب سورۃ البقرہ آیت 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں وہ اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، جس طرح انہوں نے اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر معبود جو ہے نا بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کو نظر آ سکتا ہے، جیسے کہ ایک تو بت پرستی ہے جس میں الگ الگ لوگوں نے اپنے خدا باطل معبود بنائے رکھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ معبود ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رب سے زیادہ کسی اور سے محبت کرتا ہے تو مطلب اس نے اپنا معبود اس کو بنا رکھا ہے، کیونکہ محبت کی بات ہے، اللہ کے حکم کی بات ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو ماں باپ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو بیوی بچوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اچھے برے کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف درہم و دینار اور پیسوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وہی فرمایا نا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ معبود تو اللہ کو بنانا چاہیے تھا لیکن اللہ کو چھوڑ دیا، اس کے علاوہ معبود بنا لیا۔ اللہ کو معبود بنانا تھا لیکن کسی نے پیسے کو معبود بنا لیا، کسی نے ماں باپ کو معبود بنا لیا، کسی نے بیوی بچوں کو معبود بنا لیا، اس لیے کہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، اس لیے کہ جو محبت تم نے اللہ سے کرنی چاہیے تھی وہ تو تم کبھی ماں باپ سے کر رہے ہو، کبھی بیوی بچوں سے کر رہے ہو، کبھی مال اور دولت سے وہ محبت کر رہے ہو جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اس لیے ہم نے انہیں معبود بنا لیا۔ ورنہ آپ دیکھیے انسان کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارا جینا بھی اللہ کے لیے ہے، تمہارا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، تمہاری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم زندگی بھر مال مال پیسہ پیسہ کرتے رہے۔ اللہ کے لیے کب زندگی گزاری ہم نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق کب ہم نے زندگی گزاری؟ ہم تو زندگی بھر مال مال کرتے رہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال روزی کماؤ لیکن حرام طریقے سے مال ہاتھ آ رہا ہے تو پھر حرام طریقے سے کمانے لگ گئے۔ ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنی تھی لیکن ماں باپ کو راضی کرنے لگ گئے، جہاں اللہ کا حکم ہم نے سننا چاہیے تھا وہاں ماں باپ کی بات سننے لگ گئے، جہاں اللہ کے حکم پر حلال کمائی ہم نے کمانا تھا وہاں بیوی بچوں کا منہ دیکھ کر حرام کے راستے پر چلے گئے۔ یہی تو غلط راستہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا، اس لیے کہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، جو محبت انہوں نے اللہ سے کرنی تھی وہ ان سے محبت کرنے لگ گئے اتنی۔ لیکن آئیے اب آگے ایمان والوں کا تذکرہ جب اللہ نے کیا نا تو یوں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر وہ ماں باپ کو نہیں دیکھتے، جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر وہ بھائی بہن کو نہیں دیکھتے،
جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے پھر وہاں بیوی بچوں کو نہیں دیکھتے، جہاں اللہ کا حکم آ جاتا ہے وہاں پر دنیا کی عزت اور دولت کو نہیں دیکھتے، وہ پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، دولت سے بعد میں محبت کرتے ہیں، پہلے اللہ سے محبت کرتے ہیں، عزت کے لیے بعد میں محبت کرتے، پہلے اللہ سے محبت کرتے۔ انہی لوگوں کے لیے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن ایمان والے سب سے زیادہ اللہ ہی سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے اگر ہم اللہ کی محبت میں کوئی کام کر رہے ہیں تو مطلب ہمارے پاس ایمان ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ہم کو کہ حلال کماؤ، لیکن ہم بیوی بچوں کے لیے حرام کی کمائی کی طرف جا رہے، تو کیا ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہمارے دل میں، کیونکہ یہاں تو والذین آمنوا ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے آگے کہا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اس کی قدرت کا انکار کر دیا تم نے، اللہ نے جو احکامات نازل کیے تو اس کے خلاف ورزی کی، تو اب اللہ نے فرمایا وہ ظالم وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، فرمایا کہ اور اگر ظالم دیکھیں گے جب وہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے جب اس عذاب کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان القوۃ للہ جمیعا، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے۔ ابھی تو ہماری آنکھوں میں عذاب نہیں نظر آ رہا، ابھی تو ہم کو ہمارا حساب نظر نہیں آ رہا، ابھی تو ہم کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ابھی بس دنیا دولت عزت یہی بس ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن جب نظر آئے گا ہم کو تو اس وقت سب کہیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں ساری طاقتیں سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج دنیا میں ہم طاقتور بنے گھومتے ہیں نا، لیکن قیامت میں کے دن سمجھ میں آئے گا ہماری طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے، ساری طاقت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہم تو فضول میں کہتے گھومتے تھے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا ایسا ہوں، میں بڑا ویسا ہوں۔ کأن القوۃ للہ جمیعا، جب وہ دیکھیں گے کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کن کو؟ ظالموں کو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ دغا بازی کی ہے، جنہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا یا اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، وہ ظالم جب عذاب کو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ پھر اللہ تو سخت عذاب دے گا نا۔ آج تو مہلت ہے ہمارے پاس دنیا میں، آج تو ہمارے پاس وقت ہے، آج نہیں مانیں گے تو قیامت میں تھوڑے بھی نہ کچھ کام ہمارا بن سکتا ہے، ہمیں تو آج ماننا چاہیے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 166 میں فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو گئے۔ ابھی تو کسی کو دیکھ کر پوجا کر لی، کسی کو دیکھ کر مندر میں چلے گئے، کسی کو دیکھ کر گرجا گھر میں چلے گئے، کسی کو دیکھ کر چرچ میں چلے گئے، کسی کو دیکھ لیا تو غلط راستے پر لگ گئے، کسی کو دیکھا ہیروئن کو اگر پسند آ گئی تو اس کے راستے پر، ہیرو کو دیکھ لیا تو اس کے راستے پر، کسی پولیٹیکل لیڈر کو دیکھ لیا تو اس کے راستے پر، کسی زانی کو دیکھ لیا اس کے راستے پر، کسی لٹیرے کو دیکھ لیا اس کے راستے پر ہم چل دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، وہ قیامت کے دن جب اپنے پیروی کرنے والے پیروا جو ہے تو وہ انکار کر دیں گے اور وہ بیزار ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن جب وہ پہنچیں گے نا، جو پیروی کرتے تھے ان کی، جب وہ پہنچیں گے تو وہ ان سے کہیں گے ہم تو تمہیں لیڈر مانتے تھے اپنا، ہم تو تمہیں نیتا مانتے تھے، ہم تو تمہیں سردار مانتے تھے اپنا، لیکن آج کیا ہے؟ چلو آج ہماری بخشش کرا دو، آج ہماری سفارش کرا دو، آج بھی مصیبت سے ہم کو نکال دو جیسے دنیا میں نکالتے تھے۔ جب لوگ اپنے پیشواؤں سے پیروکاروں سے جب وہ کہیں گے نا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم تم سے بیزار ہیں، ہم تم کو نہیں جانتے، تم کون ہو؟ ارے وہ قیامت کا دن تو یہ ہوگا کہ باپ چاہے گا میری بیوی کو جہنم میں ڈال دو، میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دو، بس مجھے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ باپ جو اولاد کے لیے دنیا میں ساری تکلیف برداشت کرتا ہے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ مجھے جنت میں ڈال دو، باقی سب کو جہنم میں ڈال دو۔ سارے رشتے ناتے تو وہی ٹوٹ جائیں گے۔ تو پھر یہ جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں
اگر کسی ہیرو نے اگر ایسے بال کاٹ دیے ہم بھی ویسے بال کاٹ لیتے، اگر کسی نے پھٹی جینس کی پینٹ پہن لی ہم بھی ویسی پہننے لگ جاتے ہیں۔ آج تو ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، قیامت میں یہ تھوڑی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہمیں پیروی کرنی ہے تو حضور کی پیروی کرنی ہے، پیروی کرنی ہے تو نبی کے صحابہ اور اولیاء کی پیروی کرنی ہے۔ یہ دنیا داروں کی پیروی کر کے نہ ہمیں دنیا مل سکتی ہے نہ ہمیں آخرت مل سکتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہو جائے گے، وَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور عذاب دیکھیں گے اور سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ جب کوئی گنہگار عذاب دیکھیں گا نا تو پھر وہ اپنے سارے رشتے ناطے کاٹ دے گا، وہ کہے گا نہیں نہیں تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ لوگ کہیں گے ہم تو تمہارے راستے پر چل کر کے جہنم میں پہنچے، وہ کہے گا نہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اگر تم میرے راستے پر چل کر کے جہنم میں پہنچے تو تمہارے گناہ کا بھی تو عذاب مجھے ہی سہنا پڑے گا، اس لیے وہ رشتے ناطے توڑ دے گا، وہاں پر سب رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے۔ یہاں تک یہ تو سمجھ لیجیے، آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو دنیا کے ایکٹر اور ان کے فین کا حال ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب عذاب کا وقت آئے گا نا تو باپ اپنے بیٹے سے بیزار ہو جائے گا، ماں اپنی بیٹی سے بیزار ہو جائے گی، شوہر اپنی بیوی سے بیزار ہو جائے گا عذاب کو دیکھ کر۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے کٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ ہر کسی کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اسی اسنا میں ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہوگا، لیکن اگر کوئی امت کا سوچ رہا ہوگا تو وہ محبوب دو جہاں کی ذات ہے، وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے، جو قیامت کے دن اپنی امت کا خیال کر رہے ہوگے، اپنی امت کی فکر کر رہے ہوگے قیامت کے دن۔ اس لیے جو ہمارے دنیا میں کام نہیں آ سکتا نہ آخرت میں کام آ سکتا ہے، ان کے طریقے پر چلنے سے ہم کو کیا ملے گا؟ ہمیں تو ان کے طریقے پر چلنا چاہیے جو دنیا میں بھی کام آئے گے، آخرت میں بھی کام آئے گے۔ امام اہل سنت نے اسی لیے کہا نا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے آگے ہم چلتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت 167 میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور پیروکار کہیں گے اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے۔ جو لوگ پیروی کرتے تھے نا سرداروں کی، ایکٹروں کی، نیتاؤں کی، تو وہ کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں ایک بار لوٹ کر کے جانا مل جائے، تو کیا کریں گے؟ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ایک بار اگر ہم کو موقع مل جائے لوٹ کر کے جانے کا تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے۔ تو وہاں پر ہاتھ ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں پر موقع مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہاں کوئی مہلت نہیں ملنے والی۔ وہاں جا کر کے کہیں گے کاش ہم کو موقع مل جاتا دنیا میں جانے کا تو ہم ان سے رشتے ناطے توڑ دیتے جیسے انہوں نے آج ہم سے توڑ دیا۔ لیکن وہاں تو موقع نہیں ملنے والا نا، وہ تو صرف ہماری حسرت بن کر کے رہ جائیں گی، کاش ہم ان کے پیچھے نہ چلے ہوتے، کاش ہم ان کے راستے پر نہ چلے ہوتے، وہاں تو موقع نہیں ملنے والا۔ اب آئیے آگے کیا فرمایا، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اللہ اسی طرح انہیں ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھا دے گا، وہ صرف ہماری حسرت رہ جائے گی۔ کاش ہمیں دنیا میں جانے کا موقع مل جاتا، ہم یہ کام سے توبہ کر لیتے، وہ کام کر لیتے، 50 نمازیں پڑھ لیتے، فلاں کام کر لیتے، کاش موقع مل جاتا۔ لیکن اللہ نے فرمایا ان کے اعمال تو حسرت بن کر کے رہ جائیں گے، تمنا بن جائیں گے، خواہش بن جائیں گے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آج تو موقع ہے نا عبادت کرنے کا، آج تو موقع ہے اللہ رسول کو راضی کرنے کا، تو آج تو ہم کو راضی کرنا چاہیے۔ وہاں جا کر کے جب دیکھ لیں گے تب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے کہا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں، جو ایک مرتبہ اپنے برے اعمال کے سبب دوزخ میں چلے جائیں گے، یہ کفر والوں کی بات ہے، کافروں کی، وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں، وہ کافروں کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا ہے، ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ البقرہ آیت 168 میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں
زمین میں جو کچھ حلال ہے پاکیزہ ہے وہ سب کھاؤ۔ حلال سے مراد کیا؟ جو جانور اللہ نے حلال کیے وہ جانور کھاؤ، جو کام اللہ نے حلال کیے وہ کام کرو، جن کام سے اللہ نے روکا وہ کام سے رک جاؤ۔ ایک تو حلال طریقہ یہ ہے کہ کسی کو لوٹو نہیں، کسی کے مال کی چوری نہیں کرو، کسی کے غلے کے اندر ہم ہاتھ نہ ڈالے، یہ حلال، یہ حرام کام سے بچنا حلال ہے۔ یا اس کے علاوہ جو جانور اللہ نے حلال کیے ان جانوروں کا گوشت کھاؤ، یا ان جانوروں سے اپنا کام لو جن سے کام لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ظاہری طور پر جو ہم حلال کام کر سکتے ہیں، جن کی اجازت اللہ نے دی ہے وہ کام کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں تو حلالن ہے نا، حلال چیز کا ذکر ہے۔ جب حلال چیز کا ذکر آ گیا تو پھر آگے پاک چیز کا اللہ نے ذکر کیوں فرمایا؟ حلالن طیبہ، حلال اور پاکیزہ، دو چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ حلال اگر اس معاملے میں دیکھیں گے تو وہ چیزیں جو شریعت نے حلال کی ہے، اور پاکیزہ کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ ہے جو شریعت نے حلال کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی غلط طریقے سے حلال کام بھی نہیں کرنا۔ یعنی آپ کا کاروبار حلال ہے، آپ کی مثال کے طور پہ کرانہ کی دکان ہے، آپ کی ایکسپر پارٹ کی دکان ہے، ایکس وائی زیڈ جو بھی آپ کی دکان ہو سکتی ہے، حلال کام ہے، حلال کاروبار ہے، کپڑوں کا آپ کا کاروبار ہے، ٹوپی کا کاروبار، حلال کام ہے، لیکن اس حلال کام میں بھی حرام کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اپنے حلال کام میں جھوٹ بولا تو آپ نے حلال نہیں کمایا، حلال روزی میں حرام کمایا آپ نے۔ یہ ہے یہاں پر طیبن کا مطلب، حلال بھی اور پاکیزہ بھی۔ آپ کا کام صحیح ہے لیکن جھوٹ بول کے کمایا، حرام ہو گیا۔ آپ کا کام صحیح ہے، ناپ تول میں غلطی کی، حرام ہو گیا۔ کام تو آپ کا حلال ہے لیکن کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ کے دھوکہ دے کر کے کوئی چیز کو بیچ دیا، وہ حلال کاروبار بھی آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اسی لیے کہا گیا ظاہری طور پر بھی حلال ہونا چاہیے، اور جو اندر جانے والا ہو وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ پیو حلال اور پاکیزہ۔ اس کے آگے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، مطلب جو برائی کے کام ہے وہ سب شیطان کے کام ہے، ان کے قدموں پر قدم رکھ، اس کے قدموں پر قدم رکھ کے نہ چلو، برائی کے راستے پر مت چلو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیے شیطان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب کیا بھلا کیا اللہ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے کہ انسان کا دشمن کون ہے، دوست کون ہے؟ کوئی جان سکتا ہے اللہ سے بہتر؟ جبکہ شیطان کو بھی اللہ نے بنایا، انسان کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ تمہارا دشمن کون اور دوست کون ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو اس کے طریقے پر کیوں چلتے ہو، اس کے راستے پر کیوں چلتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم رحمان کے راستے پر چلے، نہ کہ شیطان کے راستے پر چلے۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 169 میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا؟ وہ صرف اور صرف تمہیں برائی کا حکم دے گا اور بے حیائی کا حکم دے گا، برے کام کرنے کا حکم دے گا اور بے حیائی پھیلانے کا حکم دے گا۔ اور دنیا کے اندر اگر بے حیائی عام ہو جائے گی نا تو دنیا کے اندر گناہوں کا لیول بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اگر جہاں حیا ہوتی ہے وہاں پر گناہ کم ہوتے ہیں، جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ بے حیائی کا حکم دے گا ہم کو اور برائیوں کا حکم دے گا۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں، یعنی من گڑت باتیں وہ اللہ کے بارے میں کہنے کا ہم کو حکم دے گا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھ لے گا بھئی نماز کیوں پڑھتے ہو، تو ہم اپنے من سے کہہ دیں گے کہ بھلا اللہ نے کہا کام کو نماز پڑھنے کا، میرا نام لے کے کہا اللہ نے کہ تو نماز پڑھ۔ تو وہ اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنے کا حکم دے گا جو اپنے دل سے ہم گڑ رہے ہوگے، جو ہم کو خود معلوم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں عجیب عجیب لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، عجیب عجیب لوگ۔ یا بات نکل گئی تو ایک بات مجھے یاد آ گئی۔
ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، حضرت آپ اپنی نماز کب پڑھتے ہو؟ آپ اپنی نماز کب پڑھتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جب سب لوگ نماز پڑھتے تب بھی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ بہت پرانی بات ہے، کہ میں تب بھی نماز پڑھتا ہوں سب کے ساتھ۔ کہا نہیں، وہ تو آپ لوگوں کی نماز پڑھا رہے ہوتے، لوگوں کو نماز آپ پڑھاتے، آپ اپنی کب پڑھتے ہیں؟ تو جو چیز کا خود کو علم نہیں ہے، من گھڑت چیز ہے، بس اپنی طرف سے نکال دینا ہے، تو یہ کون حکم دیتا ہے؟ یہ شیطان حکم دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے شیطان سے دور رہے، تو ایسی باتیں ذہن میں نہیں آئے گی ہمارے۔ اب آئیے آخر آیت سورۃ البقرہ آیت 170 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا۔ ہر انسان سے جب کہا جائے قرآن کی پیروی کرو، رسول کی حدیث کی پیروی کرو، جو اللہ نے نازل کیا، جو رسول نے کہا اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، تو کہتے بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، ہمارے خاندان کو دیکھا، ہمارے ریتی رواج کو دیکھا، اس کو مانیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے نازل کیا اس کو مانو، تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی کرتے تھے، وہی مانیں گے ہم، ہمارے باپ کو تو ہم نے یہ کرتے دیکھا تو ویسے ہی کریں گے ہم۔ تو ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، دوسری طرف ہمارے خاندان کی ریتی رواج ہے، خاندان کی ریتی رواج کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور اگر کوئی چیز کو ماننا اور پکڑنا ہے تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اور آگے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہو نہ وہ ہدایت یافتہ ہو۔ ہم کہہ دیتے نا ہم اپنے باپ دادا کو مانیں گے، حالانکہ ہمارے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہیں نہ ہدایت یافتہ ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کے طریقے پر نہیں چل رہے، ان کی بات میں کر رہا ہوں۔ وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا تو صحیح راستے پر تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کو تو علم بھی نہیں تھا اس چیز کا، وہ تو ہدایت پر نہیں تھے، پھر تم کیسے ان کی پیروی کر رہے ہو اور کیسے اپنے راستے کو صحیح سمجھ رہے ہو؟ تو ہمیں چاہیے ہمیں اپنے ریتی رواج اور باپ دادا کے طریقے اور راستے کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہمیں اللہ کے راستے کو دیکھنا۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ قرآن ہے۔ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ نبی کی ذات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، اللہ تک رسائی ہماری ہو سکتی ہے، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے زندگی میں اگر کسی چیز کو اہمیت دینی ہے تو صرف اور صرف اللہ رسول کی بات کو اہمیت دینی ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑا ہی پیارا شعر کہا ہے نا کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ آج کا درس قرآن تھا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔